السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے ان فوکس اور میں ہوں فہد حسین۔ ناظرین، شاید یہ کہنا غلط نہ ہو کہ شیخوں کے وارے نیارے ہو گئے۔ موقع بھی تھا، محل بھی تھا، شاید مجبوری بھی تھی۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے اختیارات کی چھڑی گھمائی اور بس پھر کیا تھا، شیخ رشید اور حفیظ شیخ کی گویا کہ سیاسی لاٹری نکل آئی، اور لاٹری بھی کیا خوب نکلی۔ شیخ رشید ریلوے کے وزیر سے سیدھے ہائی پروموشن پر طاقتور اور بااختیار وزیر داخلہ بنے، اور حفیظ شیخ بھی ایسی ہی زوردار پروموشن پر مشیر برائے خزانہ سے وفاقی وزیر خزانہ بن گئے۔ اب کل سے دونوں حضرات جو ہیں وہ مبارکیں بھی وصول کر رہے ہیں اور ڈھیر ساری دعائیں بھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک جو ہے وہ سوال اسلام آباد کی فضاؤں میں گونج رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا شیخ حضرات اپنی خوش قسمتی کا وزن اٹھا سکتے ہیں؟ ناظرین، معاملہ کچھ یوں ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ صادر کیا۔ اس فیصلے میں عدالت نے وفاقی حکومت کے مشیر اور معاون خصوصی کے الیکشن کے حوالے سے کچھ اپنی وضاحت کی، اور حکومت وقت کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ اس فیصلے کے اس حکومت اور آنے والی حکومتوں کے لیے دور رس نتائج ہوں گے۔ اس میں لکھا کچھ یوں ہے کہ وہ لوگ جو الیکٹڈ نہیں ہیں وہ کوئی ایگزیکٹو فنکشن نہیں کر سکتے، یا وہ منسٹری کی فیصلہ سازی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ کام الیکٹڈ منسٹرز کا ہے، اور جو ایگزیکٹو اتھارٹی ہے منسٹریز میں وہ سیکریٹریز کے پاس ہے۔ یہ بالکل واضح طریقے سے اس فیصلے میں لکھا ہے۔ چنانچہ اس فیصلے سے حکومتی حلقوں میں ایک کھلبلی سی مچ گئی۔ اس کی وجہ کچھ یوں ہے کہ عمران خان صاحب کا پسندیدہ گورننس ماڈل جو ہے وہ داؤ پر لگ گیا۔ اس ماڈل کے خد و خال کچھ یوں ہیں۔ وزیر اعظم کا یہ پختہ یقین ہے کہ اگر اچھی گورننس کرنی ہے اور ٹھوس اصلاحات لانی ہے اور سرکار کی زنگ آلودہ مشینری سے کچھ کام نکلوانا ہے، یا حکومت کی ڈیڈ پچ میں سے گورننس کی بال کو کوئی ریورس سوئنگ کرانا ہے، تو پھر کابینہ میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جو اپنی فیلڈ کے ماہر ہوں، یعنی کہ اسپیشلسٹ ہوں، یعنی کہ اس فیلڈ کو یا اس وزارت کے کام کو وہ اندر کھاتے جانتے ہوں۔ اس ہفتے وزیر اعظم صاحب نے چند سینئر صحافیوں سے ملاقات کی، میں بھی اس میٹنگ کا حصہ تھا۔ جب سوال و جواب کا وقت آیا تو میں نے وزیر اعظم صاحب سے یہ پوچھا کہ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، اس کی روشنی میں وہ اپنے مشیروں کو کیسے بچائیں گے؟ جواب میں وزیر اعظم صاحب نے پھر اسی گورننس ماڈل کا ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ جو الیکشن جیت کر آتے ہیں، پارلیمنٹ میں آتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ان کے پاس وہ اسپیشلسٹ ٹریننگ اور مہارت بھی ہو جس کی بنیاد پہ وہ بہترین گورننس کر سکیں۔ چنانچہ کابینہ میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جو الیکشن اگر جیت کے نہ بھی آئیں پھر بھی وہ اپنے فیلڈ کے ماہر ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ تحریک انصاف کی کابینہ میں آج ایسے لوگ جو ہیں وہ بھاری تعداد میں شامل ہیں، اور اسی لیے بیشتر جو الیکٹڈ وزیر ہیں وہ دل جلے بن کر جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن ناظرین، عدالت کے حکم نے یہ تمام ماڈل جو ہے اس کو کھٹائی میں ڈال دیا ہے۔ وزیر اعظم خوش تو نہیں ہے، مگر عدالت کا حکم ماننا تو لازمی ہے، اور یوں نکلی جناب ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب کی سیاسی لاٹری۔ اس لاٹری نکلنے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس نازک وقت پر وزیر اعظم کو کوئی نیا وزیر خزانہ وہ جو ہے وہ نہیں لانا چاہتے تھے۔ ویسے تو ان کے پاس کوئی زیادہ چوائس بھی نہیں تھی۔ اس حوالے سے ویسے میرے خیال میں اگر کوئی چوائس تھی تو وہ دو لوگ تھے، ایک اسد عمر اور دوسرے حماد اظہر۔ اچھا، اب اسد عمر صاحب جو ہیں وہ خود بھی ذمہ داری کے خواہ نہیں ہیں، ایک مرتبہ وہ کر چکے ہیں، یعنی وزیر خزانہ رہ چکے ہیں، اور میرے خیال میں وہ ان کے لیے کافی ہے۔ دوسری زیادہ اہم وجہ وہ یہ ہے کہ اس وقت کئی نہایت اہم ذمہ داریوں کا بوجھ جو ہے وہ انہوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ مثلاً نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر، جس کو عام فہم زبان میں ہم NCOC کہتے ہیں۔ اب دیکھیے، کورونا کی دوسری لہر جو ہے وہ عروج پر پہنچی بھی ہے، اور اسد عمر صاحب جو ہیں وہ اہم ترین پلیٹ فارم کو ہیڈ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ پلاننگ کمیشن اور CPEC کے حوالے سے بھی، یعنی ان کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ اچھا، پھر کراچی پیکیج میں ان کا مرکزی رول ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان، اور خاص طور پہ جو جنوبی بلوچستان میں جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں اور جو پیکیجز آ رہے ہیں، اس میں بھی اسد عمر صاحب جو ہیں وہ بڑا ہی اہم رول جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں۔ چنانچہ ظاہر بات ہے شاید وہ اس لیے انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ اچھا، حماد اظہر صاحب جو ہیں وہ وفاقی وزیر برائے صنعتی پیداوار ہیں، الیکشن جیت کر آئے ہیں، قابل ہیں، محنتی ہیں،
وزیر اعظم کے پراعتماد ساتھی بھی ہیں، مگر ایک تو وہ بھی کافی زیادہ مصروف ہیں، اہم ذمہ داریاں جو انہوں نے اٹھائی ہوئی ہیں، دوسرا ایف اے ٹی ایف میں بھی ان کا بڑا اہم رول رہا ہے، جو مذاکرات ہوتے رہے ہیں، جو ایف اے ٹی ایف پہ جا کے اور لوگوں سے نیگوسیشن ہوئی ہے، اس میں ان کا بڑا ایک امپورٹنٹ رول ہے، اور تیسرا شاید فائنانس کے حوالے سے ان کا اتنا تجربہ نہیں ہے جتنا میرے خیال میں اس وقت درکار ہے، خاص طور پر جو انٹرنیشنل فائنینشیل ایجنسیوں کے ساتھ کام کرنا اور مذاکرات کرنا، اس کا ان کے پاس جو تجربہ ہے وہ کچھ حد تک کم ہے۔ چنانچہ چوائس پھر حفیظ شیخ صاحب کی ہی تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ دیکھیے آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے وہ ایک بار پھر شروع ہونے کو ہے۔ یہ پروگرام حفیظ شیخ صاحب نے ہی مذاکرات کر کے فائنل کیا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ۔ اب کورونا کی صورتحال بہتر ہونے کے بعد ناظرین، پاکستان کی جو اولین ترجیح ہوگی وہ ہوگی معیشت کو پیروں پہ کھڑا کرنا، اور ساتھ ساتھ آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے وہ بھی آن جڑے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے پیسے تو آئیں گے مگر کڑوی گولی میں لپٹے ہوئے، مہنگائی بھی زیادہ ہوگی، بجلی اور گیس کی قیمتیں بھی بڑھیں گی، عوام پر بوجھ بھی بڑھے گا جو ویسے ہی اس وقت بہت زیادہ ہے، اور یعنی کہ حفیظ شیخ صاحب نے یہ جو بوجھ، تمام تر بوجھ ہے، یہ انہوں نے سنبھالنا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اب کافی حد تک سیاسی بوجھ بھی ان کے کندھوں پر آنے والا ہے۔ پوچھیں کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ ان گمبھیر اقتصادی حالات اور اس کمر توڑ مہنگائی کی وجہ سے اپوزیشن کی جو تحریک ہے اس میں ایندھن ڈل رہا ہے۔ آنے والے ہفتوں میں اور مہینوں میں اگر حفیظ شیخ صاحب کی طرف سے کچھ کارکردگی کے اثرات نظر نہ آئے تو پھر یہ جو حکومتی مشکلات ہیں ان میں اضافہ ہوگا، اور اس کا الزام جو ہے وہ حفیظ شیخ صاحب کی دہلیز تک آن پہنچے گا۔ شیخ صاحب جو ہیں وہ وزیر بھی ہو گئے، اور اب روشن امکان ہے کہ وہ مارچ میں سینیٹر بھی ہو جائیں گے، مگر ذرا پیٹی کس لیں کیونکہ آگے جو ہے وہ سفر کافی کٹھن ہے۔ اور ناظرین، جہاں پہ ہم کٹھن سفر کی بات کر رہے ہیں وہاں ذرا دوسرے شیخ صاحب کا بھی ذکر کر لیں، یعنی کہ شیخ رشید صاحب۔ شیخ صاحب کو بالآخر وہ وزارت مل ہی گئی جس کی وہ خواہش برسوں سے دل میں لے کر بیٹھے ہوئے تھے، مگر ان کے علاوہ بھی کئی لوگ ایسے تھے جو اس وزارت پر نظریں جمائے بیٹھے تھے، مثلاً پرویز خٹک صاحب۔ اچھا، ویسے تو یہ کے پی کے وزیر اعلیٰ رہنا چاہتے تھے، مگر جب عمران خان صاحب نے نہ کر دی تو پھر وہ چاہتے تھے کہ وہ وزیر داخلہ بن جائیں، وہ بھی نہ ہوا۔ فواد چودھری صاحب بھی وزارت داخلہ کے امیدوار تھے، اس سے پہلے وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی بننا چاہتے تھے، وہ بھی نہ ہوا۔ سو ہما جو ہے وہ شیخ رشید صاحب کے سر پر بیٹھی، کیونکہ آج کل کے حالات میں وہ وزیر اعظم صاحب کو سب سے زیادہ موزوں شخص لگے اس کام کے لیے۔ اپوزیشن کے لانگ مارچ کا ناظرین وقت آ رہا ہے، اور پنڈی اسلام آباد ایک مرتبہ پھر محاذ بن سکتا ہے۔ شیخ صاحب اسی شہر کے تجربہ کار سیاستدان ہیں، گاٹ گاٹ کا پانی پیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں، اپوزیشن کی قیادت کو وہ اندر کھاتے جانتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ ہی رہے۔ کچھ دن شیخ رشید صاحب اس بااختیار وزارت کے مزے اڑا لیں، مگر پھر انہیں فوری طور پر یہ جو مگرمچھ آ رہا ہے اس کے منہ میں ہاتھ ڈالنا پڑے گا، اور پھر اوپر سے وزارت داخلہ کے اندر کے مسائل بھی تو ہیں۔ ناظرین، یہ بات مجھے بتائیے کس کو نہیں معلوم کہ بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب ایک بااختیار وزیر داخلہ نہیں تھے، اور جب سے جو ہے وہ بیرسٹر شہزاد اکبر کو وزارت داخلہ کا مشیر بنایا گیا اور ایف آئی اے جیسی اہم ایجنسیوں کے حوالے سے ان کا ایک مرکزی رول بنا، تو وہ ان کا جو رول تھا وہ اس منسٹری میں بہت زیادہ ہو گیا۔ مگر جب شیخ رشید سے یہ سوال ہوا اس حوالے سے تو وہ یہ بولے، جب شیخ رشید وزیر داخلہ ہوگا، نیب بھی ہوگی، داخلہ بھی ہوگا، سارے ادارے ہوں گے اور ایف آئی اے بھی ہوگی، میں پورا وزیر ہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، اوپر سے اس وقت تحریک انصاف میں بھی کچھ ایسے دل جلے پھر رہے ہیں جن کے خیال میں اتنی اہم وزارت کے اتحادی کی بجائے پی ٹی آئی کی کسی شخص کو دینی چاہیے تھی۔ شیخ صاحب نے آتے ہی بڑکیں تو ڈھیر ساری شروع کر دی ہیں۔ یہ سوچے بیٹھے ہیں کہ یہ عمران خان کے جلسے کی کاپی کر لیں گے مینار پاکستان کی۔ عمران خان کو اللہ نے عزت دی، وہ اوپر گیا، آپ اس مینار پاکستان سے سیاست میں نیچے جائیں گے۔ مگر بحیثیت وزیر داخلہ ان کا اصل کام بولنے کا نہیں ہے، کرنے کا ہے۔ اس وزارت کو چلانے کے لیے انتظامی امور کی مہارت چاہیے، حساس فیصلہ سازی چاہیے، اور طبیعت میں ٹھہراؤ چاہیے۔ ایک فیصلہ بھاری ہوتا ہے،
اور وہ بھی ایک ایسے وقت پہ جب ایک بہت بڑا مجمع شاید اسلام آباد کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے. چنانچہ شیخ صاحب بھی جو ہے پیٹی کس لیں. اب بات جو ہے وہ پریس کانفرنسوں میں چرب زبانی سے کچھ آگے نکلتی جا رہی ہے. اسی پہ بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. ابھی گفتگو میں کر رہا تھا کہ جس طریقے سے کابینہ میں چینجز ہوئے ہیں, شیخ رشید صاحب کو جو ہے بڑی بھاری ذمہ داری دی گئی ہے, اس میں بہت سارے چیلنجز ہیں, اور ان تمام وزراء جو ہیں, یہ خاص طور پہ جو حفیظ شیخ صاحب ہیں اور شیخ رشید صاحب ہیں, دونوں شیخ ہیں, انہوں نے خوشیاں تو منا لی ہیں, لیکن اب مشکل وقت آ رہا ہے. لیکن اس سے بڑا سوال جو میرے سامنے ہے, جو میں اپنے اس مہمان سے گفتگو کروں گا, وہ یہ ہے کہ یہ اس طرح کی کابینہ کی جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں, یہ کیا ریفلیکٹ کرتی ہیں, کس طریقے سے سلیکشن ہو رہی ہے, اور کیوں ہو رہی ہے, اور کن بنیادوں پہ ہو رہی ہے, اور اس سے آؤٹ کم کیا چاہتے ہیں. یہ جو طرز حکمرانی ہے, یہ اس کے اوپر اس کی کچھ عکاسی ہوتی ہے, یا یہ وقت جو ہے اس وقت کی ضرورت ہے کہ چہرے چینج کر دو تو شاید معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں. پی ڈی ایم کا پریشر آ رہا ہے, اپوزیشن کی تحریک گرم ہو رہی ہے, لانگ مارچ کا ذکر ہو رہا ہے, تو انٹیریئر منسٹر چینج کر دو. یہ کیا یہ ایک رینڈم روز صبح اٹھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ فیصلہ کر لیں, یا واقعی میں اس کے پیچھے کو لاجک ہے, کو منطق ہے. آسمہ شیرازی صاحبہ مجھے جوائن کر رہی ہیں, میری کالیگ ہیں, پاکستان کی مایہ اینکر ہیں, جرنلسٹ ہیں, کالمسٹ ہیں. آسمہ آپ کا بہت شکریہ. یہ جو چینجز ہوئے ہیں کیبنٹ میں, اور خصوصاً پہلے میں ذرا شیخ رشید صاحب کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے میرٹ پہ اگر آپ کہیں تو کل کسی نے کہا کہ جناب سیاست میں تو جو لائلٹی ہے وہ بھی میرٹ ہوتا ہے, لیکن اس وقت ایک ایسے شخص کو جو کہ آپ کی جماعت کا حصہ بھی نہیں ہے, جو ایک اتحادی ہے, جو بولنے میں بہت تیز ہے وغیرہ وغیرہ, اس کو انٹیریئر منسٹر لگانا, اس کے پیچھے ریزن پھر ہم کیا یہی سوچیں کہ کیونکہ اپوزیشن کی طرف سے جو تھریٹ ہے وہ گرم ہو رہی ہے, تو ایک ایسے بندے کو لگا دو جو تھوڑا جارحانہ طریقے سے ان کے اوپر جو ہے ان کو ڈیل کرے گا. مطلب یہی منطق سمجھ آ رہی ہے. جی بہت بہت شکریہ فہد صاحب. بالکل آپ نے جیسے خود کہا کہ جب بھی دباؤ ہوتا ہے تو اس طرح کی سچویشن سامنے دیکھنے کو ملتی ہے, اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ جب بھی کابینہ کے اندر رد و بدل ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کچھ دباؤ موجود ہے, کبھی اتحادیوں کی طرف سے, کبھی پولیٹیکل سچویشن, کبھی فائنینشیل ایشوز. تو یہ چوتھا جو ریشفل ہوا ہے یہ پیورلی پولیٹیکل بنیادوں کے اوپر اور فائنینشیل بنیادوں کے اوپر ہوا ہے, یعنی کہ جو معاشی حالات ہیں وہ بھی اور جو سیاسی حالات ہیں وہ بھی. ایک طرف پی ڈی ایم کا دھرنا بالکل اپنے لانگ مارچ کی دھمکیاں آ رہی ہیں اور جلسے جلوس ہو رہے ہیں, اور دوسری طرف آپ نے دیکھا ہے کہ جو ہمارے فائنینشیل پرابلمز ہیں, ہمارے معاشی مسائل ہیں, وہ کسی حد تک کافی زیادہ گمبھیر نظر آتے ہیں. تو جو شیخ صاحب کی ہے یہ پیورلی ایک تو ان کا تعلق جو ہے وہ پنڈی سے ہے. بڑے عرصے سے وہ چاہتے بھی تھے کہ وہ انٹیریئر منسٹری میں آئیں, اور بالآخر ان کو یہ چانس ملا ہے کہ وہ اس منسٹری کو جو ہے وہ ہیڈ کر سکیں. حالانکہ پی ٹی آئی کے اندر بہت سارے ایسے لوگوں کو ہم جانتے ہیں جو کہ پوٹینشیل بھی تھے اور وہ کرنا بھی چاہتے تھے انٹیریئر منسٹری کو, لیکن ان کو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور پرائم منسٹر جو ہیں انہوں نے یہ ٹاسک نہیں دیا. اس کی ایک بنیادی وجہ, دو بنیادی وجوہات مجھے نظر آتی ہیں. ایک تو یہ کہ اس میں لفظی وار جو ہیں وہ ان سے کام لیا جائے گا بنسبت یہ کہ آپ دوسرے وار کریں, جس طرح کہ پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے دیکھے کہ پی ڈی ایم کے جلسوں کو روکنے کے حوالے سے. تو ایک تو یہ نظر آتا ہے کہ پیورلی کہ جو وزارت اطلاعات کا کام ہے وہ بھی, اور جو وزارت داخلہ کا کام ہے وہ بھی شیخ رشید احمد صاحب سے پی ڈی ایم کے حوالے سے سیاسی اور جو لفظی وار ہیں وہ ان سے کام لیا جائے. دوسرا پیورلی اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اعجاز شاہ صاحب وہ ٹاسک جو کہ ان کو دیا گیا تھا وہ نہیں کر پائے تھے, اور بجائے اس کے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہے وہ کوئی چوائس بنائی جاتی, شیخ رشید صاحب اور بہت سارے جو ان کے احباب حلقے ہیں, ان کے محبوب حلقے ہیں, ان کی طرف سے یہ سجیشن ذرائع کے ذریعے سے پتہ چلا ہے کہ یہ تھا کہ شیخ رشید احمد صاحب کو یہ ٹاسک کیوں نہ دیا جائے تاکہ اس معاملے کو پی ڈی ایم کو دونوں طرفوں سے ایک تیر سے کئی شکار جو ہیں وہ کیے جا سکے, یعنی کہ سیاسی اعتبار سے بھی, اور وہ جو گولہ باری لفظی ان کی چلتی ہے اور جو وزارت اطلاعات شاید اس کام نہیں کر رہی وہ کر سکے. لیکن آسمہ دیکھیے مجھے جو اس میں تھوڑا سا تشویش ہے نا وہ یہ کہ جو یہ وزیر داخلہ کا جو جاب ہے وہ یعنی کہ بہت زیادہ حساس ہے. اس کے نیچے دیکھیے نا ساری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں,
FIA ہے, FC ہے, رینجرز ہیں, پولیس ہے, اور جب بھی اسلام آباد پہ کوئی کارروائی ہوئی, اور یہی یعنی دھرنے بھی یہی ہوئے ہیں, لانگ مارچز بھی یہی ہوئی ہیں, ہم پچھلے 5-6 سال میں کتنے دیکھ چکے ہیں, جب بھی وہ ہوتا ہے اس میں انٹیریئر منسٹر کا کتنا کرٹیکل رول ہوتا ہے. آسما آپ کو یاد ہوگا 2014 کا جو دھرنا تھا, جب عمران خان صاحب اپنے اور طاہر القادری صاحب آئے تھے, اس ٹائم چودھری نثار کا کتنا کرٹیکل رول تھا. اور آپ کو یہ یاد ہوگا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی چودھری نثار اور عمران خان صاحب کیونکہ کلاس فیلو بھی ہیں تو وہ واٹس ایپ پہ بھی یا وہ بلیک بیری پہ گفتگو کر رہے ہیں. یعنی آپ کو اس وقت اس طرح کی صورتحال میں تو کوئی ایسا شخص چاہیے جس کو ایک انتظامی تجربہ ہو, اس کی فیصلہ سازی ٹھیک ہو, وہ بولے کم اور کرے زیادہ. یہ اس طرح کے ماحول میں شیخ رشید صاحب جیسے ایک امیدوار کو لے کے آنا, ایک سیاستدان کو لے کے آنا, یہ کام الٹا تو نہیں ہو جائے گا کہیں؟ دیکھیے میرا نہیں خیال کہ جتنے شیخ رشید صاحب سینئر سیاستدان ہیں اور جتنے وہ پولیٹیکل ورکر ہیں وہ کوئی کام خراب کرنے دیں گے. اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ حال ہی میں کورٹ نے جو معاونین خصوصی کے اوپر ان کو کام کرنے سے روکا ہے, اس میں ظاہر ہے شہزاد اکبر صاحب جو کہ لیڈ لے رہے تھے بہت ساری چیزوں میں, اور ان سے بہت سارے لوگ خوش بھی نہیں تھے. اس کے بعد پوری ہولی سولی جو اختیار ہوگا وہ شیخ رشید صاحب کے پاس ہوگا, اور شیخ رشید صاحب پنڈی اور اسلام آباد دونوں حلقوں میں کافی مقبول سمجھے جاتے ہیں. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ سوچ ہے کہ شیخ رشید صاحب سخت ہیں مگر اتنے نہیں ہیں جتنے کہ باقی لوگ ہیں. ایک اور چوائس ہو سکتی تھی فواد چودھری صاحب کی, اور وہ بھی جیلوم سے ان کا تعلق تھا, وہ بھی پسندیدہ ایک تھے, کردار تھے, شخصیت تھے, لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگوں کو جو ہے اس میں فوقیت نہیں دی گئی. تو شیخ رشید صاحب الٹ وہ کوئی راستہ تو ہموار نہیں کریں گے, لیکن اس بات کا امکان کم ہے کہ وہ کسی طرح کی فورس کا استعمال کریں گے. وہ زبانی فورس کا ضرور استعمال کریں گے, زبانی جمع خط ضرور ہوگا کہ ایک کنٹینمنٹ کا کام ملے گا, کیونکہ وزارت اطلاعات کی ریشفلنگ کی بھی بات ہو رہی تھی, اس سے پہلے دیگر ریشفلنگ کی بھی بات ہو رہی تھی. تو یہی سوچا گیا کہ ایک تیر سے 2 شکار کیوں نہ کیے جائیں. تو ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ جی اچھا, جو اس میں دوسرا پہلو ہے نا اسما, جو ابھی آپ نے ذکر کیا, میں تھوڑا سا نا اس پہ ہی بات کرنا چاہ رہا ہوں. یہ جو دیکھیے اب شیخ رشید صاحب آپ نے بالکل درست کہا کہ سینئر سیاستدان ہیں, انہوں نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے, ہر دور میں وہ جو ہیں بڑی ذمہ دار پوزیشن میں رہے ہیں. اچھا, اب وہ منسٹری میں آ رہے ہیں, انٹیریئر منسٹری میں آ رہے ہیں, جس منسٹری میں جو ان سے پہلے والے وزیر داخلہ تھے بریگیڈیئر اعجاز شاہ, وہ اس طریقے سے با اختیار نہیں تھے. اور آپ نے بالکل درست کہا کہ شہزاد اکبر صاحب کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے ایز ایڈوائزر, اور خاص طور پہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے, جو FIA ہے, وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بڑے یعنی ایک با اختیار طریقے سے وہ یہ ذمہ داریاں نبھا رہے تھے. اور یعنی یہ ایک تاثر یہ بھی تھا آسما کہ ایکچولی انٹیریئر منسٹری میں جو فیصلہ سازی تھی وہ بیرسٹر شہزاد اکبر ہی کر رہے تھے. اب شیخ رشید صاحب آ گئے, تو یہ ایک میان میں 2 تلواریں والا چکر, یہ گڑبڑ تو یہیں سے شروع ہو سکتی ہے. جی, کل فہد صاحب آپ نے پریس کانفرنس میں ایک بات نوٹ کی ہوگی, یہ سوال پرٹیکولرلی پوچھا گیا تھا شیخ رشید صاحب سے, تو انہوں نے یہ کہا کہ جب شیخ رشید آتا ہے تو پھر شیخ رشید ہی آتا ہے. تو یہ ایک اور بڑی انڈیکیشن تھی کہ ان کو پوری اتھارٹی کے ساتھ جو ہے وہ تمام حلقوں کی جانب سے جو ہے وہ یہ اعتماد دیا گیا, اعتبار دیا گیا کہ آپ جو ہے اس کے حوالے سے کام کریں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف صاحب کی طبیعت خراب تھی تو شیخ رشید صاحب وہ واحد آدمی تھے جنہوں نے کہ کابینہ کے اندر بیٹھ کے, اور اعجاز شاہ بھی تھے, لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ نواز شریف کو طبیعت کے پیش نظر اس کے بارے میں سوچنا چاہیے, نہ صرف وہ بلکہ آصف زرداری کے حوالے سے بھی. اور وہ بار بار جو گرفتاریاں تھیں شروع کے دنوں میں اس کے اوپر اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کرتے رہے. تو شیخ رشید احمد صاحب جو ہیں وہ لفظی وار ضرور کریں گے, مگر مجھے نہیں لگتا کہ وہ کسی طرح کے ایسے اقدامات کریں گے جو کہ حالیہ کچھ دنوں میں ہوئے ہیں, ملتان کے جلسے سے پہلے ہوئے ہیں یا اس سے پہلے گجرانوالہ کے جلسے سے پہلے ہوئے ہیں. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ ایک برج کا کردار پنڈی اور اسلام آباد کے ساتھ ساتھ وہ اپوزیشن کو بھی ایک طرح سے راہ دیتے ہوئے اور جلسے جلوس کی اجازت کرتے ہوئے وہ پرووائڈ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی جی سوری یعنی آپ کو یہ جو آپ کی باتیں سن کے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو تقرری ہوئی ہے یہ ٹھیک ہوئی ہے. پھر مجھے تو لگتا ہے کہ شیخ رشید صاحب کے آنے سے جو ہے وہ کم از کم ایک پولیٹیکل وزڈم جو ہے وہ پریویل کرے گی, اور وہ حالات کی سنگینی کو بھی سمجھتے ہیں, اور جو سیاسی حالات ہیں ان کے وہ اس کے نفس شناس بھی ہیں. اس لیے مجھے تو یہی لگتا ہے کہ وہ صرف اور صرف ایک اپوزیشن کو وربلی
مطلب ٹاسک تک لے کے جانے کی کوشش کریں گے. وہ یہ نہیں کریں گے کہ کسی طریقے کی فورس استعمال کی جائے، بلکہ اس کی جگہ ہو سکتا ہے کہ وہ پولیٹیکل وزڈم کو جو ہے وہ آزمائے. اور یہ یاد رکھیں کہ اس پوری کابینہ کے اندر سب سے سینئر جو آدمی ہے وہ شیخ رشید احمد صاحب ہی ہیں. اور اس سے پہلے کئی مقامات کے اندر جو ہے وہ کابینہ میں، مثلا حال ہی میں پچھلی جو کابینہ کی اجلاس ہوا تھا ملتان کے بعد، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ فورس کا استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا. تو ایک طرح سے وہ ساری باتوں کو کور کریں گے، وہ وزارت اطلاعات کا کام بھی کریں گے، باقی کام بھی کریں گے، لیکن وہ شاید فورس کا استعمال نہیں کریں گے. اور پنڈی اور سمیت مختلف حلقے یہ چاہتے ہیں کہ فورس کا استعمال نہ کیا جائے. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. آسمہ شیرازی صاحبہ بہت شکریہ، اپنے خیالات کا اظہار کریں، تجزیہ پیش کریں. بڑا امپورٹنٹ شیخ رشید صاحب کا، جیسے میں ذکر کر رہا تھا پہلے کہ یہ ان کا پیٹی کسنے کا ٹائم آ گیا. چیلنج بہت بڑا ہے کیونکہ صورتحال انسرٹن ہے، اور اس کی آپ جتنی مرضی پلاننگ کر لیں، وہ جب ایونٹ شروع ہو جاتا ہے تو پھر وہ فیصلہ سازی جو پلان کی ہوتی ہے ساری دھری کی دھری رہ جاتی ہے. ایسے موقع پہ میرے خیال میں جو آسمہ بھی بات کری تھی کہ جو آپ کا سیاسی وزڈم ہوتا ہے، جو آپ کی سوجھ بوجھ ہوتی ہے، آپ کو سچویشنز کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، تو اس میں فیصلہ سازی میں آپ کو مدد ملتی ہے. اگر کوئی بالکل نیا شخص ہو تو شاید وہ اس طرح کے حالات میں جو ہے وہ اس طرح کے فیصلے نہ کر سکے. بہرحال صورتحال جو ہے وہ بڑی تیزی سے ڈیولپ ہو رہی ہے، اور شیخ رشید کو اپنا لوہا منوانے کا جو چانس ہے وہ بہت جلد ان کو وہ مل جائے گا. ناظرین بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں تو گفتگو جاری ہے. مجھے جوائن کریں گی میری ایک اور کولیگ، اور ہم بات کریں گے کہ یہ جو جلسہ ہونے جا رہا ہے کل، اس کے بعد کیا ہوگا. بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. لاہور میں پی ڈی ایم کے جلسے کی تیاریاں عروج پر ہیں. نون لیگ نے پورا زور لگا دیا ہے کہ حکومت اس جلسے سے دباؤ میں آ جائے اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایک پیغام دیا جائے کہ ہر طرف سے آپشنز جو ہیں وہ بند ہو رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں. اس کی اپوزیشن کی قیادت بھی اب جارحانہ انداز میں بیان بازی کر رہی ہے. پرسوں جو انشاءاللہ تعالی پی ڈی ایم کا جلسہ ہے مینار پاکستان میں لاہور میں، پلان بھی بڑھتا رہے گا، حکومت کی گھبراہٹ بھی بڑھتی رہے گی، حکومت کی پریشانی بھی بڑھتی رہے گی، اور انشاءاللہ تعالی وہ دن اب دور نہیں ہے کہ حکومت اب کو انشاءاللہ تعالی پی ڈی ایم گھر بیچ کے دم لے. اور سوچ سمجھ کر اب ان بیانات میں اس طرح کے الفاظ کا چناؤ کیا جا رہا ہے جس سے لگے یوں کہ اپوزیشن اب حکومت کے گرنے کے بعد کے حوالے سے بھی سوچ رہی ہے. 3 سال خدائی لہجے میں بار بار یہ کہتا رہا کہ میں این آر او نہیں دوں گا. اب وہی انسان پچھلے 3 دن سے اور اس کے سارے حکومتی اہلکار ہمارے مختلف سینئر قیادت سے رابطے کر رہے ہیں. آج وہ پی ڈی ایم سے این آر او مانگ رہا ہے. تو میں یہ کہہ دینا چاہتی ہوں کہ نہ تمہاری اس ریکویسٹ کو ہم کچھ جانتے ہیں، نہ تمہیں انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام یا پی ڈی ایم این آر او دے گا. کیونکہ اس حکومت مخالف مہم کے حوالے سے یہ آخری بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے، اور کیونکہ اسی جلسے کی بنیاد پر ناظرین شاید لانگ مارچ اور استعفوں کی تیاری بھی ہو، اسی لیے اپوزیشن اور خاص طور پر نون لیگ ایک ماحول بنا رہی ہے جس سے ایک تحریک کا سما جو ہے وہ بن جائے، اور جو ان کی مقامی سیاسی قیادت ہے اس کا لہو کچھ گرم رہے، اور اوپر سے ذرا میڈیا پر بھی سرخیاں چلتی رہیں. میں آپ کی بیٹی مریم نواز آپ کو 13 دسمبر کو لاہور کے جلسے کی دعوت دینے آئی ہوں. ذرا ہاتھ اٹھا کے مجھے بتاؤ کہ 13 دسمبر کو لاہور کے جلسے میں کون آئے گا. انشاءاللہ میں 13 تاریخ کو مینار پاکستان میں آپ کا انتظار کروں گی. اس سب کے باوجود اب معاملہ استعفوں اور لانگ مارچ پر ہی آ رہا ہے. اس حوالے سے اپوزیشن کے اندر کچھ حد تک ہلکا سا تناؤ نظر آ رہا ہے، خاص طور پر پیپلز پارٹی کی جو پالیسی ہے اس کے حوالے سے. بلکہ ناظرین اصل مسئلہ ہے ہی ہے کہ پیپلز پارٹی کے استعفوں کے حوالے سے کیا پالیسی ہے یا کوئی پالیسی ہے. ہم ساری جماعتوں نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے اور جو بھی پی ڈی ایم میں شریک جماعتیں ہیں، یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے اپنا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی سے مشورہ کرنا ہے. تو میں اسی کیس کو اپنا سی سی کے پاس لے کے جا رہا ہوں کہ ہم اپنا سندھ حکومت کا قربانی دیں، ہم اپنا نیشنل اسمبلی سیٹیں کی قربانی دیں.
اب اس کنفیوژن کا جو پہلا شکار ہے وہ سامنے آ گیا. پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما اور بلاول بھٹو زرداری کے ترجمان سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر بحیثیت ترجمان استعفیٰ دے چکے ہیں. پیپلز پارٹی کے ذرائع کے مطابق مصطفیٰ کھوکر صاحب جو ہیں وہ بھی ان کے بھی اسی حوالے سے تحفظات ہیں کہ ان کی جماعت کوئی واضح پوزیشن نہیں لے پا رہی, یعنی کہ پچ کے درمیان میں کھیلنا چاہ رہی ہے. کچھ اسٹیبلشمنٹ سے بھی کچھ پیار کی پینگیں اور اپوزیشن کے اتحاد کے ساتھ بھی کچھ قسمیں اور وعدے. پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ وہ استعفوں کے حوالے سے اپنی سندھ کی جو حکومت ہے اس کو داؤ پر لگانے کے لیے 100 بار سوچیں گے, مگر شاید مصطفیٰ کھوکر صاحب جیسے اہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پچ کے درمیان کھیلنے سے سٹمپ ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے اور رن بنانے کا امکان کم ہو جاتا ہے. چنانچہ اصل کہانی کل کے جلسے کے بعد شروع ہوگی, اصل چیلنج کل کے جلسے کے بعد سامنے آئے گا اور اصل پی ڈی ایم کا اتحاد کل کے جلسے کے بعد ٹیسٹ ہوگا. شاید یہی وجہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان بھی کم از کم بیانات کی حد تک جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں. اپوزیشن کیا کرے گی؟ جلسہ کر لے گی. ہمارے سے بڑے تو جلسے نہیں کر سکتے. یہ 11 مل کے اور بھی 11 مل جائے تو تب بھی آدھے نہیں جلسے کر سکتے. ہم نے کیا تو اور انہوں نے کیا کرنا ہے؟ نو کانفیڈنس موشن آ جائے اسمبلی میں. آئینی طریقہ تو وہ ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ استعفے دیں گے ہم الیکشن کروا کے اور مضبوط ہو کے آ جائیں گے. یہ مقابلہ ناظرین ایک فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو رہا ہے. اپوزیشن نے اپنی جلسہ پاور دکھا دی ہے, ماحول گرما دینے والی مہم دکھا دی ہے. اب وقت آ رہا ہے اسٹریٹ پاور دکھانے کا اور سیاسی عزم دکھانے کا. کیا سب کے سب استعفیٰ دینے کو تیار ہوں گے؟ کیا شہر شہر شور شرابہ اور احتجاجی کارروائی ہوگی؟ کیا بائی الیکشن کا بائیکاٹ ہوگا؟ کیا ان الیکشن کا انعقاد روکا جائے گا؟ یہ وہ سوال ہیں ناظرین جن کی بنیاد پر اگلے چند ہفتوں اور مہینوں کی سیاسی کہانی لکھی جائے گی. یہ کہانی جو ہے وہ کیا کہے گی, اس پہ بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. بات ہو رہی تھی ابھی بریک سے پہلے کہ یہ اگلے چند ہفتوں کی اور مہینوں کی جو سیاسی کہانی ہے وہ کیسے لکھی جائے گی اور اس میں سے جو ہے وہ اس کہانی کا ہیرو کون نکلے گا اور ولن کون جو ہے وہ بن کر سامنے آئے گا. اب یہ تو ظاہر بات ہے جس طریقے سے اسکرپٹ لکھی جا رہی ہے, اسکرپٹ کا جب بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کے معنی کہیں اور چلے جاتے ہیں, لیکن بہرحال ہم اس وقت اس کو ایک ویلیو نیوٹرل طریقے سے استعمال کرنے کی جسارت کر سکتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو جلسہ ہو رہا ہے کل, یہ جیسا بھی ہو, بڑا ہوگا کچھ کم بڑا ہوگا, اس کے بعد جو معاملات ہمارے سامنے آئیں گے, اس کے بعد جو صورتحال بنے گی اور اس کے بعد جو فیصلہ سازی کرنی ہے اپوزیشن نے, اس کی بنیاد پہ یہ معلوم ہوگا کہ ہمارا جو حالات و واقعات ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں. اب یہ بڑے فیصلوں کا وقت آ رہا ہے, مشکل فیصلے ہیں اور کئی ایسے فیصلے ہیں جو ایک بند گلی کی طرف جائیں گے, لیکن ممکن ہے کچھ ایسے بھی فیصلے ہوں جن میں سے اور کوئی رستے نکلیں اور کچھ گلیاں نکلیں جو کہ بند نہ ہوں. اس کو اگر تھوڑا سا گہرائی میں جا کے اینالائز کریں تو شاید ہمارا ذہن کچھ کلیئر ہو. اسی لیے میں نے آج دعوت دی ہے, میری کالیگ ہیں ماریا میمن صاحبہ, پاکستان کی مایہ ناز اینکر پرسن ہے, لکھاری ہیں اور تجزیہ کار ہیں. ماریا السلام علیکم. جی السلام علیکم. اچھا, یہ جو میں بات کر رہا تھا, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ دیکھیے اب جو بڑا سوال آئے گا کل کے جلسے کے بعد وہ یہ ہوگا کہ دو بنیادی چیزیں ہیں, ایک تو استعفے اور دوسری ہے لانگ مارچ. دونوں کے اوپر ابھی ایک طریقے سے سوالیہ نشان ہے کیونکہ اپوزیشن نے کمٹ نہیں کیا ابھی تک کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں, اینڈ ممکن ہے کل کو فیصلہ ہو جائے. آپ کو نظر کیا آ رہا ہے کہ پہلے یہ لانگ مارچ کا آپشن جو ہے اس کو ایکسرسائز کریں گے یا وہ یہ سمجھیں گے کہ نہیں لانگ مارچ تو بڑا مشکل کام ہے, ڈائریکٹلی استعفوں کی طرف جائیں؟ ابھی تک کیا نظر آ رہا ہے؟ فہد صاحب, جو آپ نے کہا نا ایک کہانی ہے, ایک اسکرپٹ ہے, میں ذرا تھوڑی سی اور جسارت کر کے اس کا ٹائٹل سجیسٹ کرنا چاہتی ہوں, اور وہ ٹائٹل ہے تھیٹر آف دا ایبسرڈ.
क्योंकि इस वक्त तो मुझे इर्द गिर्द होता हुआ नजर आ रहा है, इसकी कोई लॉजिकल, कोई मॉरल, कोई जिसे कहते हैं ना पॉलिटिकल सेंस बहुत सारी चीजों में समझ में नहीं आ रही है। आपने बात की ऑपोजिशन के किरदार की, देखें यहाँ पर मामलात बंद गली में ना जाए, बहुत कोशिश की गई हर तरफ से भी, फैसला साजों ने भी कुछ दफा स्टेप इन किया, उनका ख्याल था कि ब्रीदिंग स्पेस ऑपोजिशन को देना चाहिए ताकि वो बिल्कुल इस नहज पर मत आ जाए कि वो एजिटेशन की तरफ आ जाए या वो जो इस वक्त हुकूमत चलने ना दे। लेकिन बहरहाल अनफॉर्चुनेटली वो सूरत हाल अब यहाँ पर आ गई है। हैविंग सेड दैट, ऑपोजिशन के लिए जी अभी बहुत बड़े बड़े फैसले जो करने हैं, उनमें सबसे पहला फैसला तो ये है कि अपनी डायरेक्शन की क्लैरिटी या से पहले खुद अपने आप को आगाह करें, उन्हें खुद नहीं मालूम। फॉर एग्जाम्पल अगर हम PMLN कैंप, लेट्स डिवाइड इट इनटू कैंप्स, PMLN कैंप से शुरू करते हैं। जो लोग जब शहबाज शरीफ साहब जेल से बाहर आए थे अपनी वालदा साहिबा के इंतकाल पे, जिनकी उनसे मुलाकातें हुई हैं या जो 5, 6, 10 लोग उनसे मिल पाए हैं, उनसे तबादला ख्याल कर पाए हैं, बहुत क्लियर मैसेज उन्होंने दिया है वहां पे उन लोगों को कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें उनकी मंशा शामिल नहीं है। कोट अनकोट तो नहीं, लेकिन उनकी बात का मफहूम है वो ये है कि आप लोग मेरी पोजीशन जानते हैं जो कि मौजूदा स्ट्रेटजी से मुख्तलिफ है। ये बात उन्होंने बड़े क्लियरली कन्वे कर दी है। अगर मुझे मालूम है ये बात, आई एम श्योर आपको ये बात, बट आई एम सेइंग कि अगर आपको भी जी, लेकिन मेरी बात ये का पॉइंट ये है कि अगर जमात के अंदर पूरा कंसेंसस ना हो उस तरीके से, तो जो आपके साथ इत्तेहादी भी हैं वो भी बोल्ड फैसले करने से पहले सोचेंगे। मैं इस प्रेमिस पे जा रही हूँ कि आप PMLN के जो सारे ओल्ड स्कूल हो, जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे सिर्फ यहाँ पे ये इंटरजेक्ट करने दें कि देखिए ये बात आपकी ठीक है, लेकिन इस वक्त फैसला साजी PDM में कौन कर रहा है? मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज साहिबा और JUI के लीडर मौलाना फजलुर रहमान, ये बेसिक 3 हॉक्स हैं। इनके साथ इन्होंने जो छोटी जमातें हैं, वो तो चाहे वो जो है वो पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी हो या मेंगल साहब हो, वो तो वैसे ही इस बयानिए को लेके चलते थे। मामला ले दे के फिर पीपल्स पार्टी और ANP का ही आ रहा है, यहीं पे कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नजर आ रहा है ना। अच्छा, यहाँ पे भी मेरा ख्याल है कि फाद साहब हम मरियम नवाज साहिबा को जो डिसीजन मेकिंग पावर है ना उसमें थोड़ा ज्यादा ही क्रेडिट दे रहे हैं। मेरी पर्सनल राय है, शायद लोग डिसएग्री करें। शी इज अ वेरी गुड एग्जीक्यूटर फॉर श्योर। जिस तरह दलेरी से, वो दबंग अंदाज से नवाज शरीफ साहब के बयानी को आगे लेके जा रही हैं, वो चाहते थे गालिबन कुछ मौकों पर शहबाज साहब ये किरदार अदा कर सके, लेकिन अपनी तबीयत के मामले में, अपनी पॉलिसी की जो स्ट्रैटेजी उसकी वजह से वो नहीं कर पा रहे थे। तो जो उन नवाज शरीफ साहब के ख्यालात हैं उनको एग्जीक्यूट मरियम बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। लेकिन क्या ये ओरिजिनल तमाम गेम प्लान मरियम का है? मेरा नहीं ख्याल अभी कि मरियम इस पोजीशन में। इट्स सोलली एंड कंप्लीटली मियां साहब डिसीजन, और वो ही इस वक्त शॉट सारे क्लिक कर रहे हैं। हैविंग सेड दैट, ये मुझे इसमें बहुत सारी बातें और भी हैं। कुछ चीजों के ऊपर अगर आप देखिए तो कन्वीनियंटली कभी ये फैसला PDM के झोली में डाल दिया जाता है और कन्वीनियंटली कभी इन फैसलों को शिफ्ट कर दिया जाता है पार्टी की CEC के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से मैं थोड़ा आपको पीपल्स पार्टी का कोट करना चाहूंगी। कभी उनसे अगर पूछे इस्तीफों की बात है तो वो पहले कहा करते थे ये PDM के प्लेटफॉर्म से तय होगा। अच्छा, कल से अब वो कह रहे हैं, इंक्लूडिंग कायरा साहब, कल बिलावल ने भी कहा कि हम अपनी CEC में मामला लेके जाएंगे, वहां कन्विंस करेंगे। सो जो की ऑपरेटिव वर्ड है इसकी कन्विंस करना अभी बाकी है। इसका मतलब क्या हुआ फिर? इसका मतलब फिर यही हुआ ना कि पीपल्स पार्टी अभी तक इस्तीफों वाले ऑप्शन पे क्लियर नहीं है, और अगर पीपल्स पार्टी इस ऑप्शन पे क्लियर नहीं है तो फिर अल्टीमेटली इन PDM के पास 2 ही ऑप्शन है, या तो वो पीपल्स पार्टी को कन्विंस करें या वो ये फैसला करें कि अगर पीपल्स पार्टी नहीं भी इस्तीफे देती वो फिर भी इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लें। ये दोनों लेकिन मुश्किल हो जाएगा फाद साहब, कैसे एक्सरसाइज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल अगर ये तय करते हैं कि हमने लॉन्ग मार्च करना है या उससे रिलेटेड हमने हड़तालें करनी है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कार्य सरकार नहीं चलने देना, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत में क्या वो अपने सूबे के अंदर शटर बंद कराएंगे, अपने सूबे के अंदर जो है वो काम करना छोड़ देंगे? देखिए बड़ा मुश्किल फैसला है सर। दूसरी बात है कि इस पूरे सिस्टम में पीपल्स पार्टी हैज द मोस्ट टू लूज, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट ओवर हियर। सो सिंध हुकूमत की जो कुर्बानी के बारे में कल बिलावल ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। कल उन्होंने थोड़ा सा अपनी जो टोन है उसको एम्प अप किया है। उन्होंने कहा कि अगर हम सिंध हुकूमत की कुर्बानी देंगे तो फिर हम सहूलतकारों को भी साथ लेकर जाएंगे। और जिसपे उन्होंने सहाफी ने उससे पूछा सहूलतकार से क्या मुराद, उसने कहा एस्टैब्लिशमेंट, फलाना ढमकाना। हम चूंकि उनका मान रख रहे हैं इसलिए हम नाम नहीं ले रहे हैं। सो पीपल्स पार्टी देखिए, एंड ऑल्सो ये सिग्नलिंग भी होती है फहद साहब कि भाई हमसे बात करें।
بیکاز ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تمام اسٹیک ہولڈرز یہ جانتے ہیں کہ یہ بات چیت سے ہی معاملہ سالو ہوگا. اس وقت ہر کوئی اپنا وزن اپنا لیوریج بڑھانا چاہتا ہے. لیکن بات چیت کا بھی تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے نا کہ بات چیت تبھی ہوگی جب سب کو یہ احساس ہو کہ وہ جب ٹیبل پہ آئیں گے تو ان کی پوزیشن جو ہے وہ بہتر ہے. کوئی جو ہے وہ ایک کمزوری کی پوزیشن سے مذاکرات نہیں کرنا چاہے گا. لیکن آپ کی بات سن کے مجھے لگ رہا ہے جو میں کافی حد تک آپ سے متفق بھی ہوں کہ جو استعفوں والا آپشن ہے وہ ابھی کلیئر نہیں ہے, اور پیپلز پارٹی یعنی یہ امکانات کم ہیں اس کے کہ کل جو جلسہ ہے اس میں استعفوں کے حوالے سے کوئی بڑا فیصلہ ہو جائے گا. ابھی اس میں کافی زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے. جی دیکھیں, فار ایگزامپل پی ایم ایل این جو بہت زیادہ دائی ہے کہ بھئی آپ اس نیریٹو کی کہ آپ استعفے دے دیں, ان کے تمام جو فرسٹ ایئر کی لیڈرشپ نے کوئی ہنٹ بھی نہیں دیا استعفوں کے اوپر, یا کہیں ریٹن آپ اپنے پاس رکھ کے صرف یہ بتا دیں کہ ہم نے لکھ کے رکھ لیے ہیں, ہم وقت پہ دے دیں گے. مطلب شہباز شریف صاحب, حمزہ صاحب, کوئی گفتگو نہیں وہاں سے ہو رہی. چلے وہ جیل کے اندر ہے, رانا ثناء اللہ, شاہد خاقان عباسی, احسن اقبال صاحب, ان کی جو خاموشی ہے یہ مجھے تو بڑی ڈیفننگ سائلنس لگ رہی ہے. مطلب اس خاموشی کی ایک اپنی لینگویج ہوتی ہے اور یہ بڑے کلیئرلی بتا رہی ہے کہ یہ اس وقت کیا کہنا چاہ رہے ہیں. بالکل, اور یہ میرا خیال ہے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ماریہ میمن بہت شکریہ, ہمیں جوائن کر رہی تھی اور اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھی کہ استعفوں کا معاملہ بہت حد تک میرا خیال ہے جو بات کری وہ درست ہے. ناظرین کہ اس وقت فوری طور پر یہ جو استعفوں والا آپشن ہے اس میں ابھی بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے. بظاہر تو یہ ایک پریشر ٹیکٹک کی طرح استعمال ہونا شروع ہو گیا ہے اور اپوزیشن ہر فورم پہ یہ کہہ بھی رہی کہ ہم کریں گے, لیکن میرے خیال میں اس وقت اس کا جو زیادہ جو اس کی ویلیو ہے وہ اس کا نفسیاتی دباؤ ہے جو وہ گورنمنٹ پہ یا اسٹیبلشمنٹ پہ ڈالنا چاہ رہے ہیں. لیکن اگر اس پہ جو ہارڈ نوز ڈیسیشن میکنگ ہے وہ نہ تو میرے خیال ہے پیپلز پارٹی ابھی کلیئر ہے, نہ وہ ریڈی ہے, اور نہ ہی پی ایم ایل این کے اندر مکمل طور پر شاید یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ واقعی میں استعفے دینے ہیں, کب دینے ہیں اور کیسے دینے. چنانچہ کل کا جلسہ بڑا امپورٹنٹ, لیکن آنے والے چند ہفتے جو ہیں وہ اور زیادہ امپورٹنٹ ہے. اسی حوالے سے کل بھی بات ہوگی, آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.